ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، ساؤل بیٹا، ہمارے گدھے کھو گئے ہیں، وہ کہیں مل نہیں رہے، ایک نوکر کو ساتھ لے کر گدھوں کو ڈھونڈ لاؤ۔ آپ اس تصویر میں ساؤل کو دیکھیں، وہ ان تینوں میں سب سے لمبے قد کا ہے۔ ساؤل اور اس کا نوکر گدھوں کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ ہر جگہ، یہاں تک کہ پہاڑی علاقے میں بھی گدھوں کو ڈھونڈتے رہے، لیکن انہیں کہیں نہ ملے۔ کئی دنوں کے بعد ساؤل نے اپنے نوکر سے کہا، آؤ ہم لوٹ جائیں، اب میرے باپ گدھوں کی فکر چھوڑ کر ہماری فکر کرنے لگیں گے۔ نوکر نے جواب دیا، دیکھو، اس طرف ایک شہر ہے جہاں سموئیل نبی رہتا ہے، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، ہم ادھر چلیں، شاید وہ ہمیں بتا دے کہ ہم کس طرف جائیں۔ ساؤل نے کہا، لیکن اگر ہم جائیں تو ہم اس نبی کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہماری روٹی ختم ہو گئی ہے اور ہمارے پاس کوئی چیز نہیں جو ہم ہدیے کے طور پر دیں۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ نوکر نے جواب دیا، میرے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے، میں اس نبی کو دوں گا۔ ساؤل نے کہا، بہت اچھا، آؤ ہم چلیں۔ اس شہر کی طرف ٹیلے پر چڑھتے ہوئے ان کو کئی جوان لڑکیاں ملیں جو پانی بھرنے جا رہی تھیں۔ انہوں نے لڑکیوں سے پوچھا، کیا نبی یہاں ہے؟ جی ہاں، وہ ہے، لڑکیوں نے جواب دیا، وہ آج ہی شہر میں آیا ہے، اس لیے کہ آج لوگوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے اور نبی خاص مہمانوں کے ساتھ کھانا کھائے گا، اس وقت وہ تم کو مل جائے گا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی ساؤل نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ان کے سامنے آ رہا ہے۔ ساؤل نے اس سے کہا، مجھے بتا دو کہ نبی کا گھر کہاں ہے؟ اس بزرگ آدمی نے جواب دیا، وہ نبی میں ہی ہوں۔ پھر سموئیل نبی نے کہا، آج تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے اور تمہارے گدھے جن کو کھوئے ہوئے 3 دن ہوئے ان کی فکر مت کرو کیونکہ وہ مل گئے ہیں۔ کیسی بات ہے! سموئیل گدھوں کے بارے میں کس طرح جانتا تھا؟ سموئیل کو اس سے زیادہ خاص بات کا پتہ بھی تھا، کیونکہ ایک دن پہلے خداوند نے اس پر ظاہر کیا کہ ساؤل وہی آدمی ہے جو بادشاہ بنے گا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اسرائیلیوں نے بادشاہ کا مطالبہ کیا تھا؟ لیکن ساؤل کو معلوم نہیں تھا کہ وہ بادشاہ بنے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی کے لیے خدا کا کیا منصوبہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے آپ کی زندگی کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے؟ جب آپ خدا کا کلام پڑھتے اور سنتے ہیں تو پھر آپ جان جائیں گے کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے۔ سموئیل ساؤل اور اس کے نوکر کو ایک بڑے مہمان خانے میں لے گیا جہاں تقریباً 30 آدمی بیٹھے تھے۔ پھر سموئیل نے باورچی سے کہا، گوشت کا وہ ٹکڑا جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا کہ اسے اپنے پاس رکھ چھوڑنا، لے آؤ۔ باورچی نے گوشت کا وہ خاص ٹکڑا لا کر ساؤل کے سامنے رکھ دیا۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اسی رات ساؤل اور اس کا نوکر سموئیل کے گھر میں ٹھہرے۔ ساؤل نہیں جانتا تھا کہ کل کے دن اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے؟ جی ہاں، وہ آج ہی بدل سکتی ہے۔ جب آپ یسوع کو اپنی زندگی کا بادشاہ قبول کرتے ہیں اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے اور وہ کبھی بھی پہلے کی طرح نہیں رہے گی۔ آپ کو اس تبدیلی سے بے حد خوشی بھی ہوگی۔